بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ادغام میں ناقص کا قاعدہ کلیہ۔ ادغام میں ناقص کا قاعدہ کلیہ یہ ہے، ادغام میں ناقص کے قاعدے کلیہ سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ 29 حروف میں سے بعض حروف قوی ہیں اور بعض حروف ضعیف ہیں۔ تو ادغام میں ناقص کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قوی حرف کا ضعیف حرف میں یا تو ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، قوی حرف کا ضعیف حرف میں یا تو ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے نامکمل، یعنی قوی حرف کا ضعیف حرف میں جب ادغام ہوگا تو وہ ناقص ہوگا، یعنی نامکمل ادغام ہوگا۔ جیسے طا کا ادغام تا میں ہوتا ہے اور نون کا ادغام واو اور یا میں ہوتا ہے، تو طا جو ہے نا یہ تا سے قوی ہے۔ اس کے قوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طا میں صفت استعلاء اور اطباق ہے اور تا میں صفت استفعال اور انفتاح ہے۔ تو طا جو ہے یہ صفت استعلاء اور اطباق کی وجہ سے قوی ہے، اور تا جو ہے یہ صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو طا کا ادغام جب تا میں ہم کریں گے تو یہ چونکہ طا قوی ہے اور تا ضعیف ہے، تو اس واسطے طا کا ادغام تا میں ناقص ہوگا، کیونکہ طا قوی ہے اور تا ضعیف ہے۔ اسی طرح نون جو ہے یہ واو اور یا، نون کا ادغام واو اور یا میں ہوتا ہے، تو نون جو ہے یہ واو اور یا سے قوی ہے۔ تو اب نون جو ہے نا یہ واو اور یا سے قوی کیوں ہے؟ نون جو ہے یہ واو اور یا سے صفت غنہ کی وجہ سے قوی ہے، کہ نون میں صفت غنہ ہے، واو اور یا میں صفت غنہ نہیں ہے، تو اس واسطے نون جو ہے یہ صفت غنہ کی وجہ سے واو اور یا سے قوی ہے، لہٰذا نون کا ادغام جب واو اور یا میں کریں گے تو یہ ادغام میں ناقص ہوگا۔ تو طا کا ادغام جو تا میں ناقص ہوتا ہے، اس کی پورے قرآن مجید میں 4 مثالیں ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ یہ سورہ مائدہ میں ہے، اور ما فرطتم یہ سورہ یوسف میں ہے، اور احط یہ سورۃ النمل میں ہے، اور ما فرطت یہ سورۃ الزمر میں ہے۔ ان 4 جگہ طا کا ادغام تا میں ہوا ہے اور وہ ناقص ہے۔ اسی طرح نون کا ادغام جو واو اور یا میں ہوتا ہے وہ بھی ادغام میں ناقص ہے، یعنی نون کی صفت غنہ کو باقی رکھ کے ادغام کریں گے، طا کی صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھ کے ادغام کریں گے تا میں، اور نون کی صفت غنہ کو باقی رکھ کے ادغام کریں گے واو اور یا میں۔ جیسے نون کا ادغام یا میں جیسے من یقول، اور نون کا ادغام واو میں جیسے میوال۔ اب سورۃ المرسلات میں ایک لفظ ہے الم نخلقکم، اس میں ادغام تام اور ناقص دونوں جائز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طا کی صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھ کے جب ہم تام ادغام کرتے ہیں تو اس میں تو صرف احط بسطت وغیرہ میں صرف ادغام ناقص ہی ضروری ہے، ادغام تام جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح نون کا ادغام واو اور یا میں جو ہوتا ہے وہاں صرف ادغام ناقص ہی جائز ہے، ادغام تام جائز نہیں ہے۔ تو یہاں الم نخلقکم جو سورہ مرسلات میں ہے اس میں ادغام تام بھی جائز ہے اور ادغام ناقص بھی جائز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے قوی حرف اور ایک ہوتا ہے ضعیف حرف۔ تو قوی حرف کا ضعیف حرف میں یا تو ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ اب یہاں جو قاف ہے نا یہ کاف سے بے شک قوی ہے، کیونکہ قاف جو ہے اس میں صفت استعلاء ہے اور کاف میں صفت استفعال ہے، تو قاف جو ہے یہ صفت استعلاء کی وجہ سے اور صفت قلقلہ کی وجہ سے کاف سے قوی ہے۔ تو اب قاف جو ہے وہ کاف سے بے شک قوی ہے، لیکن اتنا قوی نہیں ہے جتنا تا سے قوی ہے اور نون واو اور یا سے قوی ہے۔ قاف کاف سے بے شک قوی ہے لیکن اتنا قوی نہیں ہے جتنا تا سے قوی ہے یا نون واو اور یا سے قوی ہے۔ اس واسطے قاف کا ادغام کاف میں ادغام ناقص بھی جائز ہے اور ادغام تام بھی جائز ہے۔ اگر قاف کے ادغام کاف میں اگر قاف کی صفت استعلاء کو باقی رکھ کے ادغام کریں گے تو ادغام ناقص ہوگا، اور قاف کی صفت استعلاء کو باقی نہیں رکھیں گے تو ادغام تام ہوگا۔
تو اگر خواف کی صفت استعلاء کو باقی رکھ کے ادغام کریں تو ادغام ناقص ہوگا، جیسے علم نخلقکم، اور ادغام تام اگر کریں خواف کی صفت استعلاء کو باقی رکھ کے ادغام نہ کریں تو پھر ادغام تام ہوگا، جیسے علم نخلق